بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفکر المظفر کا سبق نمبر 103 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم مفاہیم کے خاتمے کو بیان کریں گے، جس میں ایک بحث ہے جو کہ دلالت کی 3 قسموں کو بیان کر رہی ہے، اور یہ 3 قسمیں ایسی ہیں جو کہ اسی بحث کے ساتھ ملحق ہوتی ہے۔ اور آج انشاءاللہ ہم اس کے موضوع کو بیان کریں گے کہ یہ دلالتیں کیا ہوتی، پھر انشاءاللہ ایک ایک کر کے ان کی تفصیل کو بیان کریں گے، یہ کون کون سی قسمیں ہیں، ان کا محل وقوع کیا ہے، پھر آخر میں انشاءاللہ ان کی حجیت کے حوالے سے مکمل طور پہ گفتگو ہوگی۔ خاتمۃ فی دلالت الاقتضاء والتنبیہ والاشارہ۔ فرماتے ہیں مفاہیم کے باب میں جو ہمارا خاتمہ ہے وہ ان دلالتوں کی 3 اقسام کے بارے میں، ایک ہے دلالت اقتضاء، دوسری ہے دلالت تنبیہ، اور تیسری ہے دلالت اشارہ۔ فرماتے ہیں متکلم کے کلام میں کچھ ایسی مخصوص دلالتیں موجود ہوتی ہیں کہ جن کو وہ مختلف ناموں سے تعبیر کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ ایسی دلالتیں ہیں جو تقریباً ہر انسان جو ہے وہ اپنی کلام میں اور اپنے زبان میں استعمال کرتا ہے، البتہ اصولی کتب میں واضح طور پر مکمل ان کی تشریح بیان نہیں کی اور ان کی تمام ابحاث کو مکمل طور پر بیان نہیں کیا گیا۔ فرماتے ہیں میں یہاں پہ چونکہ ہم دلالت کے حوالے سے گفتگو پڑھ رہے تھے مفاہیم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس دلالت منطوقی ہوتی ہے جس کو ہم نے دلالت مطابقی کا نام دیا، دوسری ہمارے پاس دلالت مفہومی ہوتی ہے جس کو ہم نے دلالت التزامی کا نام دیا تھا۔ فرماتے ہیں چونکہ دلالت کے حوالے سے گفتگو تھی، لہذا ہم اس کے خاتمے میں ان 3 دلالتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ تمہید یجری کثیرا علی لسان الفقہاء والاصولیین۔ فرماتے ہیں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اصولیوں کی زبان پر اور فقہا کی زبان پر جاری ہوتا ہے، یجری کیا جاری ہوتا ہے، ذکر و دلالت الاقتضاء والتنبیہ والاشارہ، کہ وہ دلالت اقتضاء اور دلالت تنبیہ اور دلالت اشارہ کا نام لیتے ہیں اور اپنے کلام میں ان دلالتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ البتہ ولم تشرح هذه الدلالات فی اکثر الکتب الاصولیۃ المتعارفہ۔ فرماتے ہیں کہ اور اکثر اصولی کتب ہمارے سامنے ایسی آتی ہے کہ جن میں ان 3 دلالتوں کی مکمل طور پہ تفصیل بیان نہیں کی گئی۔ وَلِذَلِكَ رَأَيْنَا، فرماتے اسی بنا پر میں یہ نظریہ رکھتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ أَن نَبْحَثَ عَنْهَا بِشَيْءٍ مِّنَ التَّفْصِيلِ، کہ میں ان کی تھوڑی سی بہرحال تفصیل بیان کر دوں۔ تفصیل کیوں بیان کروں؟ لِفَائِدَةِ الْمُبْتَدِئِينَ، تاکہ وہ افراد اور وہ مبتدئین کے جو اس سے آشنا نہیں اور جانتے نہیں کہ دلالت اقتضاء کیا ہوتی ہے، تنبیہ کیا ہوتی ہے، اشارہ کیا ہوتی ہے، فرماتے کہ میں ان کے بارے میں مکمل طور پہ بیان کر دوں تاکہ ان کو فائدہ حاصل ہو سکے۔ فرماتے کلی طور پر یہاں ہماری بات جو ہے وہ 2 مقامات کے بارے میں ہوگی۔ ہم سب سے پہلے ان کا معنی بیان کریں گے، دلالت اقتضاء کا معنی کیا ہے، دلالت تنبیہ کا معنی کیا ہے، دلالت اشارہ کا معنی کیا ہے۔ نیز ہم یہ بیان کریں گے یہ دلالت کس کی قسمیں شمار ہوتی ہیں، آیا مفہوم کی قسمیں شمار ہوتی ہیں یا منطوق کی قسمیں شمار ہوتی ہیں، یا ان سے الگ جو ہے یہ الگ قسم شمار ہوتی ہیں۔ پہلا مقام ہمارا اس بارے میں ہے، اور دوسرا مقام انشاءاللہ آ جائے گا کہ تینوں دلالتوں کی حجیت کیا ہے۔ فرماتے والبحث عنہا یقع من جہتین، اس کے بارے میں ہماری بحث جو ہے وہ 2 مقامات پہ ہوگی۔ الاولی فی مواقع هذه الدلالات الثلاث، سب سے پہلے ہم بیان کریں گے کہ یہ تینوں دلالتیں کون کون سے مقام پر واقع ہوتی ہیں، وانہا من ای اقسام الدلالات، اور یہ دلالات کی کون سی اقسام میں سے شمار ہوتی ہیں۔ پہلا مقام ہماری اور پہلی جہت جو ہے ہماری اس بارے میں ہوگی، والثانیۃ فی حجیتھا، اور دوسرا مقام اور دوسری جہت اس بارے میں ہوگی کہ یہ والی 3 اقسام ہمارے لیے کس حد تک حجیت رکھتی ہیں۔ سب سے پہلے بیان کریں جہت اولا کو، انشاءاللہ اس کی مکمل تفصیل بیان کرنے کے بعد ہم بڑھیں گے پھر جہت ثانیہ کی جانب۔ فرماتے الجہت الاولی، پہلا جو مقام ہے وہ کس بارے میں ہے، فرماتے مواقع الدلالات الثلاث، ہم بیان کریں گے کہ ان 3 دلالتوں کا موقع اور مقام کیا ہے، کون کون سے مقام پہ دلالتیں واقع ہوتی ہیں۔ فرماتے اب تک ہم نے دلالت کی 2 قسمیں بیان کی ہے، اور ایک کو نام دیا دلالت منطوقی کا، دوسری کو ہم نے نام دیا دلالت مفہومی کا۔ دلالت منطوقی جس کو ہم نے دلالت مطابقی کہا، اور دلالت مفہومی جس کو ہم نے دلالت التزامی کا نام دیا۔ پھر ہم نے جو مدلول مفہومی تھا اس کو 2 قسموں میں تقسیم کیا، ایک کو ہم نے مفہوم مخالفت کا نام دیا اور اس کو ہم نے مفہوم موافقت کا نام دیا۔ فرماتے ہیں یہ جو ہم نے تقسیم بیان کی ہے اس کی ہم نے اب تک مکمل طور پہ تفصیل اور وضاحت بیان کر دی ہے، البتہ یہ جو قسمیں ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ان قسموں سے الگ ہے، یعنی یہ جو دلالت منطوقی اور دلالت مفہومی اور مفہوم موافقت اور مفہوم مخالفت کی جتنی بھی اقسام ہیں، فرماتے ان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق
نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ ان سے الگ شمار ہوتی ہے, ان کا ان اقسام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. قد تقدم فرماتے ہیں یہ بات پہلے گزر چکی ہے. کون سی والی؟ کہ ان المفہوم, مفہوم کیا ہوتا ہے؟ ہوا مدلول الجملۃ الترکیبیۃ اللازمۃ للمنطوق لزوما بینا بالمعنى الاخص. مفہوم سے مراد جملہ ترکیبیہ, چونکہ ہم نے کہا تھا کہ جملہ ہونا چاہیے, مفرد کو ہم نے خارج کیا تھا, کہا تھا مفرد کا مفہوم ہوتا نہیں. ہوا مدلول الجملۃ ترکیبیہ, جملہ ترکیبیہ کا مدلول کون سا جملہ ترکیبیہ؟ کہ اللازمۃ للمنطوق لزوما بینا. کون سا مدلول؟ فرماتے ہیں جو کہ منطوق کا لازمہ قرار پائے اور ایسا لازمہ ہو کہ جس کو ہم لزوم بین بالمعنی الاخص سے سمجھ رہے ہو. یہ بات ہم نے ابتدا میں جب مفاہیم کی بحث کا آغاز کیا تھا وہاں ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا. وَيُقَابِلُهُ المنطوق, مفہوم کے مقابلے میں دوسری چیز آتی ہے منطوق. الذی ہوا مدلول ذات اللفظ بدلالت المطابقیہ, جو کہ دلالت مطابقی کے اعتبار سے خود لفظ کی ذات کا جو مدلول قرار پاتا ہے اس کو ہم منطوق کہتے ہیں. یہ دو قسمیں جو ہم نے ابتدا میں بیان کر دی تھی. آگے فرماتے ہیں لیکن جب کا ہناکا من المدلولات, فرماتے اس کے علاوہ ہمارے سامنے کچھ اور ایسے مدلولات بھی ہیں کہ ما لا يدخل فی المفہوم ولا فی المنطوق اصطلاحا, جو نہ تو مفہوم کی قسموں میں شامل ہوتے ہیں اور نہ ہی اصطلاحاً جو ہے وہ منطوق میں شامل ہوتے ہیں. اب آگے کما سے بیان کیا کریں؟ کما سے بیان کریں ان تین قسموں کو بطور مثال سمجھانے کے لیے کہ اس طرح کی مثالیں کہ اس کو دیکھیں نہ یہ مفہوم میں شامل ہوگی اور نہ ہی یہ منطوق میں شامل ہوگی. کما اذا دل الکلام بالدلالۃ الالتزامیۃ علی لفظ مفرد او معنی مفرد لیس مذکورا فی المنطوق صریحا. فرماتے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دلالت التزامیہ کے ذریعے کلام اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ کوئی لفظ مفرد موجود ہے یا کوئی وہاں پہ معنی مفرد موجود ہے, البتہ وہ بطور واضح اور صریح انداز میں منطوق کے اندر ذکر نہیں کیا گیا. یعنی منطوق کے اندر وہ بیان نہیں کیا گیا لیکن کلام جو ہے وہ دلالت التزامی کے ذریعے بیان کرتا ہے کہ یہاں پہ کوئی لفظ مفرد ہے یا یہاں پہ کوئی معنی مفرد موجود ہے. پہلی بات. اور دوسری بات او اذا دل الکلام علی مفاد جملۃ, پہلی بات کی مفرد کی کہ یا وہاں پہ لفظ مفرد ہوگا یا وہاں پہ معنی مفرد ہوگا. فرماتے یا کلام اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ علی مفاد جملۃ لازمۃ للمنطوق, کہ وہاں پہ ایک ایسا جملہ مقدر میں ہونا چاہیے جو کہ منطوق کا لازمہ شمار ہوتا ہے. البتہ الا ان اللزوم, ہم نے کہا نا دونوں صورتوں میں دلالت التزامی ہوتی ہے. مفہوم میں بھی تو دلالت التزامی ہوتی ہے, یہاں پر بھی دلالت التزامی. فرق کیا ہے؟ اس کو مفہوم میں شمار نہیں کر سکتے. فرماتے نا الا, ایک فرق ہے, ان اللزوم لیس علی نحو اللزوم البین بالمعنی الاخص. فرماتے یہاں پہ جو لزوم ہے وہ لزوم بین بالمعنی الاخص ہوتا نہیں ہے. چونکہ لزوم بین بالمعنی الاخص نہیں ہوتا لہٰذا ہم اس کو مفہوم میں سے شمار بھی نہیں کریں گے. فإن هذه كلها لا تسمى مفہوما ولا منطوقا. فرماتے اس سب کو نہ ہم مفہوم کا نام دے سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کو منطوق کا نام دے سکتے ہیں. بس کیا نتیجہ نکلا؟ اذن ماذا تسمى هذه الدلالۃ في هذه المقامات. فرماتے نہ اس کو مفہوم کہہ سکتے ہیں نہ اس کو منطوق کہہ سکتے ہیں, یہ نہ ان کی اقسام میں سے شمار ہوتے بلکہ ان سے ہٹ کے الگ قسم ہے کہ جس میں دلالت التزامیہ بھی ہوتی ہے, البتہ یہاں پہ لزوم میں بین بالمعنی الاخص ہوتا نہیں جس طرح کے مفہوم میں ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ اب سوال یہ ہے کہ ان دلالات کو اور ان اقسام کو ہم کس چیز کا نام دیں گے. فرماتے نقول, یہاں سے مصنف اپنی بات کر رہے ہیں. فرماتے الانسب ان نسمى مثل هذه الدلالة على وجه العموم الدلالة السیاقیہ. فرماتے میرے نزدیک زیادہ جو بہتر اور مناسب یہ ہے کہ ان دلالات کو بطور عمومی کے, یعنی الگ الگ تو جو نام ہے, دلالت اقتضاء کا اپنا نام ہے, دلالت تنبیہ کا اپنا نام ہے, دلالت اشارہ کا اپنا نام ہے. فرماتے اس سے ہٹ کے بطور عمومی جو ہے اس طرح کی دلالت کو ہم دلالت سیاقیہ کا نام دے سکتے ہیں. یہ نام کیوں دیا؟ فرماتے اس لیے کہ دلالت سیاق کلام اور اسلوب کلام سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے, اس بنا پر ہم نے اس کو دلالت سیاقیہ کا نام دے دیا. اور فرماتے ہیں کہ اس بنا پر کیا ہو جائے گا, یہ والی دلالت سیاقیہ ایک مستقل قسم بن جائے گی. آگے پھر اس کی تین قسمیں بن جائیں گی جو کہ دلالت اقتضاء, دلالت تنبیہ اور دلالت اشارہ ہے. فرماتے ہیں کما ربما یجری ھذا التعبیر فی لسان جملۃ من الاساطین. فرماتے ہیں کہ اس طرح کی تعبیر جو ہے وہ تقریباً اکثر علماء کی زبان پہ بھی جاری ہوئی ہے کہ وہ بھی اس کو دلالت سیاقیہ کا نام دیتے ہیں. دلالت سیاقیہ کا کیوں نام دیتے ہیں؟ لتکون فی مقابل الدلالت المفہومیہ والمنطوقیہ, تاکہ یہ دلالت مفہومیہ
اور दलालत मंतूकिया के मुकाबले में एक मुस्तकिल दलालत बन जाए। इस बिना पर चूंकि हमने कहा था ना मफहूमी में शामिल है ना मंतूकी में शामिल है, लिहाजा इनके मुकाबले में ये हमारे सामने गोया के दलालत की तीसरी किस्म आ जाएगी। गोया के दलालत मफहूमिया और दलालत मंतूकिया के मुकाबले में ये हमारे सामने एक मुस्तकिल तकसीम आ जाएगी, जिसकी आगे 3 किस्में आ जाती हैं। आगे फरमाता है वल मकसूद बिहा अला हाजा, अला का इशारा की जानिब, चूंकि हमने इसको दलालत सियाकिया का नाम दे दिया। फरमाते हैं इसको हमने ये नाम क्यों दिया, वही वजह जो मैंने पहले बयान कर दिया उसको बयान कर रहे हैं। फरमाते हैं इसको हमने दलालत सियाकिया का नाम इसलिए दिया कि इन्ना सियाकल कलामे यदुल्लु अलल मअनल मुफरदे अविल मुरक्कबे अविल लफ्ज़िल मुक़द्दरे। फरमाते हैं कि सियाके कलाम जो है वो किसी माने मुफरद पे या किसी माने मुरक्कब पे या किसी लफ्ज के मुक़द्दर पे दलालत करता है। इस बिना पर हमने इसको सियाकिया का नाम दिया। क्यों? इसलिए कि तीनों किस्मों में कहीं पे माना मुकद्दर होता है, कहीं पे लफ्ज मुकद्दर होता है, कहीं पे पूरा जुमला मुरक्कब जो वो मुकद्दर होता है। फरमाते हैं चूंकि वहां पे तकदीर होती है और सियाके का नाम उस तकदीर को वाज़े करता है, लिहाजा हमने इसको दलालत सियाकिया का नाम दे दिया। आगे फरमाते हैं वकस्समुहु इला दलालात सलासिल मज़कूरते, उसूली इसको 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। कौन कौन सी? अल इक्तिज़ाउ व तंबीह वल इशारात, दलालत इक्तिज़ा, दलालत तंबीह और दलालत इशारा। फरमाते फलनबहस अनहा वाहिदतन वाहिदा, हम फरमाते हैं कि हम इनके बारे में अलग अलग और जुदागाना गुफ्तगू करेंगे और इंशाअल्लाह तमाम किस्मों को वाज़े कर देंगे। दलालत इक्तिज़ा क्या होती है, कौन से मकाम पे वाक़ई होती है, फिर बयान करेंगे दलालत तंबीह क्या होती है और कौन से मकाम पे वाक़ई होती है, फिर आखिर में बयान करेंगे दलालत इशारा क्या होती है और कौन कौन से मकाम पे वाक़ई होती है। इंशाअल्लाह जब तीनों की हम तारीफ कर देंगे, इनकी मुकम्मल तौर पे वज़ाहत और तफसील बयान कर देंगे, आखिर में इंशाअल्लाह फिर बयान करेंगे आया इन तीनों में से कोई हमारे लिए हुज्जत करार पाती है या हुज्जत करार नहीं पाती है। इंशाअल्लाह इसकी गुफ्तगू आगे आ जाएगी। खुलासा क्या हुआ आज के दर्स का? कभी कभार मुतकल्लिम का कलाम किसी माना मुफरद या मुरक्कब या किसी लफ्ज के मुकद्दर होने पर दलालत करता है। फरमाते इस तरह की जो दलालत है उसको उमूमी ज़बान में नाम तो दिया जाता है, उसको कहते हैं कि ये फलां दलालत है, ये फलां दलालत है, अलबत्ता उसूली कुतब में इनकी मुकम्मल वजाहत मौजूद नहीं है। लिहाजा मुसन्निफ चाहते हैं कि मफाहिम के खात्मे पर मैं इन तीनों दलालतों को तफसील के साथ बयान करूं। फरमाते ये दलालतें हमारे पास जो आती हैं कुली तौर पर इनको 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहली है दलालत इक्तिज़ा, दूसरी है दलालत तंबीह और तीसरी है दलालत इशारा। फरमाते ये जो तीनों किस्में ना तो ये दलालत मंतूकी में शुमार होती हैं और ना ही दलालत मफहूमी में। क्यों? अगर तो इनमें से शुमार होती तो हमने इसको पीछे बयान करना था, असले बास के अंदर बयान करना था। चूंकि फरमाते कि ना तो दलालत मंतूकी के साथ इसका कोई ताल्लुक है ना ही दलालत मफहूमी के साथ इसका कोई ताल्लुक है, लिहाजा हमने इन दोनों से जुदागाना इसको एक अलग नाम दे दिया जो कि दलालत सियाकिया का नाम है। और आखिर में हमें ये नुक्ता मालूम है कि इसको हमने दलालत सियाकिया का नाम क्यों दिया, इसलिए कि इन तीनों किस्मों को सियाके कलाम और उसलूब कलाम से समझा जाता है, लिहाजा हमने इनको दलालत सियाके का नाम दे दिया। इन तमाम की अलग अलग तारीफ इंशाअल्लाह अगले दुरूस में आ जाएंगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।